بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اقتباس کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ میرے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، اس لیے کہ مشتاق احمد یوسفی کی خاکم بدہن کا دیباچے سے میں اقتباس پیش کر رہا ہوں، اور مشتاق احمد یوسفی کو پڑھ کر سنانا مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ ہنسی بھی روکو اور الفاظ سے جہاں پر وہ کھیلتے ہیں اس کا حق بھی ادا کرو۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ یہ ان کے دیباچے کا عنوان ہے دستِ زلیخا۔ بابائے انگریزی ڈاکٹر سیموئل جانسن کا یہ قول دل کی سیاہی سے لکھنے کے لائق ہے کہ جو شخص روپے کی لالچ کے علاوہ کسی اور جذبے کے تحت کتاب لکھتا ہے اس سے بڑا احمق روئے زمین پر کوئی نہیں۔ ہمیں بھی ان کے اس کلیے سے ہر بھرو اتفاق ہے، بشرطے کہ کتاب سے مراد وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی چیک بک یا روکڑ بہی۔ چنانچہ جو اہل قلم ذہین ہیں وہ مشک کی طرح بولتے ہیں، خود بولتے ہیں۔ جو ذرا زیادہ ذہین ہیں وہ اپنے کندھے پر دوسروں سے بندوق چلواتے ہیں۔ خود دیباچہ لکھنے میں یہ وہی سہولت ہے اور فائدے مضمر ہیں جو خودکشی میں ہوتے ہیں، یعنی تاریخ وفات، آلۂ قتل اور موقع واردات کا انتخاب صاحب معاملہ خود کرتا ہے۔ اور تعزیرات پاکستان میں یہ واحد جرم ہے جس کی سزا صرف اس صورت میں ملتی ہے کہ ملزم ارتکاب جرم میں کامیاب نہ ہو۔ 1961 میں پہلی ناکام کوشش کے بعد بحمداللہ ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت بقلم خود نصیب ہو رہی ہے۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، یہ کتاب چراغ تلے کے پورے 8 سال بعد شائع ہو رہی ہے۔ جن قدردانوں کو ہماری پہلی کتاب میں تازگی، زندہ دلی، جمع سالی کا عکس نظر آیا، ممکن ہے ان کو دوسری کتاب میں کہولت کے آثار دکھائی دیں۔ اس کی وجہ ہمیں تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی عمر میں 8 سال کا اضافہ ہو چکا ہے۔ انسان کو حیوان ظریف کہا گیا ہے، لیکن یہ حیوانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ انسان واحد حیوان ہے جو مصیبت پڑنے سے پہلے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان واحد جاندار ہے جسے خلاق عالم نے اپنے حال پر رونے کے لیے غدود گریہ بخشے ہیں۔ کثرت استعمال سے بڑھ جائیں تو حساس طنز نگار دنیا سے یوں خفا ہو جاتے ہیں جیسے اگلے وقتوں میں آقا نمک حرام لونڈیوں سے روٹھ جایا کرتے تھے۔ لغزش غیر پر انہیں ہنسی بجائے طیش آ جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو احمقوں کے وجود سے سرے سے برداشت ہی نہیں کر سکتی، لیکن جیسا کہ مارکس دی سید نے کہا تھا کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ موصوف نے تو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں مقفل کر لو، آئینے کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن مزاح نگار کے لیے نصیحت، فضیحت اور فہمائش حرام ہے۔ وہ اپنے تلخ حقائق کے درمیان میں ایک قد آدم دیوار قیقاع کھڑی کر لیتا ہے۔ وہ اپنے روئے خنداں سورج مکھی کے پھول کے مانند ہمیشہ سر چشمہ نور کی جانب رکھتا ہے، اور جب اس کا سورج ڈوب جاتا ہے تو وہ اپنا رخ اس سمت کر لیتا ہے جدھر سے وہ پھر طلوع ہوگا۔ ہما آفتاب بینم ہما آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم۔ حصے مزاحی دراصل انسان کی چھٹی حص ہے۔ یہ ہو تو انسان ہر مقام سے آسانی سے گزر جاتا ہے، بے نشہ کس کو طاقت آشوب آگہی۔ یوں تو مزاح، مذہب اور الکحل ہر چیز میں بآسانی حل ہو جاتے ہیں، بالخصوص اردو ادب میں، لیکن مزاح کے اپنے تقاضے ہیں اور اپنے ادب آداب۔ شرط اول یہ کہ برہمی، بیزاری اور کدورت دل میں راہ نہ پائے، ورنہ یہ بومرنگ پلٹ کر خود شکاری کا کام تمام کر دیتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ آگ بھی لگے اور کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ مزاح نگار اس وقت تک تبسم زیر لب کا سزاوار نہیں جب تک اس نے دنیا اور اہل دنیا سے رج کے پیار نہ کیا ہو، ان سے، ان کی بے مہری و کم نگہی سے، ان کی سرخوشی و ہوشیاری سے، ان کی تردامنی و تقدس سے۔ ایک پیغمبر کے دامن پر پڑنے والا ہاتھ گستاخ ضرور ہے مگر مشتاق و آرزومند بھی۔ یہ زلیخا کا ہاتھ ہے، خواب کو چھو کر دیکھنے والا ہاتھ۔ صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی۔ بہت شکریہ۔